بہن ادھر آؤ، وہاں کاہے کو کھڑی ہو؟ ان میں سے ایک نے گویا اس کی کشمکش کو بھانپ لیا۔ ادھر آؤ، ہمارے سنگ بیٹھو۔ ایک بکھوتی نے قریب آ کر بڑی شفقت سے اسے کہا۔ میں دیوی سمن سے مل سکتی ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بہن سمن تو تمہاری ہی راہ دیکھ رہی ہیں۔ ڈرتے ڈرتے چمپک اس نوجوان بھگونی کے ساتھ کٹی میں داخل ہوئی۔ سامنے سمن بیٹھی تھی۔ جوش عقیدت سے چمپک کا گلا رونت گیا اور اس کو اپنے جسم میں جھنجھناہٹ ایسی محسوس ہوئی۔ سری کرشن کی پجارن چمپک کسی خدا کو نہ ماننے والی راہبہ سمن کے آگے جھک گئی۔ باہر اندھیرا چھا رہا تھا۔ سمن ان سب سے الگ مرگ چھالے پہ بیٹھی تان پورا بجا بجا کر گا رہی تھی۔ یہ گانا راہبہ چتا نے راجگیر کی چوٹیوں پر گایا تھا۔ گو کہ میں کمزور اور دکھی ہوں اور میری جوانی ختم ہو چکی ہے اور میں لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چڑھی ہوں اور میری چادر میرے کندھے سے لٹکی ہے اور میرا کاسہ الٹا ہے۔ چٹان کے سہارے کھڑے ہو کر میں نے اپنی خودی کو سہارا دیا ہے اور آزادی کی ہوا میرے چاروں اور منڈلا رہی ہے۔ بدھ کی خواہش پوری ہوئی۔ چمپک کٹی کی دہلیز میں بیٹھی رہی۔ بگھونیاں گا رہی تھی۔ یکلخت چمپک نے طے کر لیا کہ وہ اپنی بنارسی ساڑی یہیں پھینک کر اور کیسری دھوتی لپیٹ کر ان سے آن ملے گی اور ان لوگوں کی اور اس کے درمیان مغایرات کی جو دیوار کھڑی ہے، اس کو وہ اپنے اس لباس اور اس زندگی کے ساتھ کبھی بھی عبور نہیں کر سکتی۔ مجھے کچھ گوتمی کے بارے میں بتلاؤ، کچھ شکیا منی کے بارے میں، اس نے ڈرتے ڈرتے سمن سے کہا۔ سمن خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے چمپک کو ڈر سا لگا۔ ان آنکھوں میں گزرے ہوئے وقت کی چھایا جھلملا رہی تھی اور چمپک کو معلوم تھا کہ سمن کتنی بوڑھی ہے اور چمپک کو وقت سے ڈر لگتا تھا۔ مجھے کچھ اپنے سنگ کے بارے میں بتاؤ، اس نے ہڑبڑا کر دوبارہ کہا۔ سمن 18 برس کی عمر میں اپنا راج گھرانہ تاج کر سنگ میں شامل ہوئی۔ وہ 20 سال کی تھی جب شکیا منی نے مہاپری نروان حاصل کیا۔ اس کو گئے 80 سال ہو چکے تھے۔ 18 برس کی عمر میں راجکماری سمن کے حسن کی شہرت دور دور تک پھیلی تھی۔ اب ایک 98 سالہ بڑھیا پھونس گہرو لباس پہنے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ دنیا تج کر اسے کیا ملا تھا؟ چمپک کے دل میں کسی چور نے پوچھا۔ اگر میں نے دنیا چھوڑ دی تو مجھے شانتی مل جائے گی؟ اور اگر یہاں بھی شانتی نہ ملی تو؟ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر اس نے آہستہ سے سمن کی ساڑی کے کنارے کو چھوا۔ سمن گزرتے ہوئے وقت کی گواہ شکیا مین کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ جیتون وہار کی گند کٹی معطر کمرہ جس میں مہاتما بدھ رہتے تھے میں داخل ہو چکی تھی۔ کنڈل کیشی سے مباحثے کر چکی تھی۔ چمپک نے اس کی ساڑی کے کنارے کو چھوا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس لمس کے ذریعے وہ شکیا منی تک بھی پہنچ گئی ہے، اور اس احساس سے اسے ایک لمحے کے لیے بڑا سکون ملا۔ روہنی ندی کے کنارے شکیا منی کا آواز سننے کے بعد ملک کے 500 امراء نے دنیا تیاگ دی تھی۔ ان کی بیویاں شکیا منی کی خالہ اور ستیلی ماں پجاپتی کے پاس آئیں، جنہوں نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد رہبانیت اختیار کر لی تھی، اور انہوں نے پجاپتی سے کہا کہ ہم بھی ترک الگ کے خواہش مند ہیں۔ شکیا منی نے ان کا سنگ قائم کیا اور شہزادیاں اور گرستیں اور ہر طبقے اور ہر عمر کی لڑکی بھگوانی بننے لگی۔ ان کے نغموں سے جنگل اور وادیاں گونج اٹھی۔ وہ گرو کی چیلی بن کر بعد میں خود گرو بنتی، دوسروں کو پڑھاتی، دھرم کا پرچار کرتی تھی، علمی مباحثوں میں حصہ لیتی تھی۔ پناہ جو کہ پہلے چندر بھاگ ندی کے کنارے پیدا ہوئی تھی اور جس نے اب کے سے شراوستی کے ایک امیر گھرانے میں جنم لیا تھا اور جس نے جونی ہی میں ارہت کا درجہ حاصل کیا تھا، اور دھیرا اور بدرا اور ابھی روپ نندا جیسے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، اور بنارس کی ویشیا اور دھا کشی اور آتما جو کہ پہلے جنم میں داسی تھی اور دوسرے جنم میں شراوستی کے ایک سیٹھی کے یہاں پیدا ہوئی، اور راجا بسیرا کی پروہت کی لڑکی سوما جو کہ جیتون کے نیم تری کج میں بیٹھی تھی اور مارا۔ ابلیس نے ہوا میں نمودار ہو کر اسے مخاطب کیا کہ او عورت جس کے پاس صرف 2 انگلیوں کا احساس ہے، تو اس میدان کو تسخیر نہیں کر سکتی جس پر بڑے بڑے رشی منی چلتے ہوئے گھبراتے ہیں، کیونکہ عورت جو کہ 7-8 سال کی عمر سے رسوئی میں چاول ابالنا شروع کرتی ہے اور سارے وقت یہ دیکھنے کے لیے کہ چاول گلے ہیں یا نہیں، انہیں ڈوئی سے نکال کر اپنی 2 انگلیوں کی مدد سے مسل کر ان کو دیکھتی ہے،
فرسوما نے مارا کو مار بھگایا اور ارہت بن گئی، اور وشالی کی طوائف وملا اور ویشلی کے سپہ سالار کی لڑکی سہا، جس نے گایا میں چیزوں کا کیوں بہت ستاتا تھا اور گزرتے وقتوں کی یاد بہت تنگ کرتی تھی، میں نے خودکشی کی ٹھانی تاکہ پھر سے اس دنیا میں ذلیل زندہ رہوں، مگر مجھے رستہ مل گیا اور بدھ کی خواہش پوری ہوئی، اور شراوستی کی برہمن زادی مکتا اور وشالی کی رقاصہ امپا پالی اور ہنسوتی شہر کی سندری نندا اور راجگیر کے سنہرے بالوں والی کنڈل کیشی جو کہ ایک ڈاکو کے عشق میں دل شکستہ ہو کے پہلے جین سنیاسن بنی اور جو کہ سیب کی ٹہنی ہاتھ میں لے کے گاؤں گاؤں للکارتی پھرتی تھی کہ کوئی ہے جو آن کر بحث میں مجھے ہرائے، اور چندا اور راجگیر کی ملکہ کھیم جو کہ اپنے حسن پر بڑی مغرور تھی، وہ جس نے بانس کے جھنڈ میں پہلی بار شکیا منی کو دیکھا، اور خوبصورت امیرزادی انمپا اور مہارانی کھیم کی سہیلی وجے اور سبھا رانی۔ آم کے باغ میں ایک نوجوان نے ان پر ڈورے ڈالنے چاہے تھے تو جنہوں نے اپنی آنکھیں نکال لی تھیں، یہ سب اب دوبارہ پیدا نہیں ہوں گی کیونکہ انہوں نے ارہت کا درجہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ سب ندی میں داخل ہو چکی تھی، باہر کوئی اسے آواز دے رہا تھا۔ وہ کٹی سے نکلی، خواصے اور ہرکارے اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آن پہنچے تھے کیونکہ جشن کے لیے خیموں میں اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ عورتوں کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ 100 سال قبل یہی شراوستی میں ایک اہم سوال کیا گیا تھا۔ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں آنند، جواب ملا تھا۔ لیکن فرض کیجیے وہ نظر ہی آ جائیں، ان سے بات مت کرنا، لیکن اگر وہ خود سے بات کرنے لگے تو برابر جاگتے رہنا۔ کئی راتوں تک متواتر جاگتے رہنے کے بعد دفتن گوتم کو نیند کا زوردار جھونکا آ گیا، لیکن کوشش کر کے اس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھی۔ طالب علمی کے زمانے میں جب وہ آشرم میں یا کتب خانوں میں مختلف کتابیں پڑھتا تو عجیب و غریب متضاد نظریے عورتوں کے متعلق اس کے مطالعے میں آتے۔ مہابھارت کی 12ویں کتاب میں لکھا تھا کہ عورت کبھی غیر مقدس ہو ہی نہیں سکتی، لیکن 13ویں کتاب کا بیان تھا کہ عورت ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے، اس کی طبیعت میں اوچھا پن ہے۔ اسوریا کے اچھے گھرانوں کی خواتین طوائفوں کے ملبوسات اور گہنے پاتوں کو رشک کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ ساور چونکہ سارا شر پیدائش کی وجہ سے ہی ظہور میں آتا ہے اور عورت پیدا کرنے والی ہے، لہٰذا عورت ہی دنیا کے سارے شر کی ذمہ دار ہے، اور یہ عورت صرف محبت کی بھوکی ہے اور سخت ناقابل اعتبار۔ لیکن اسی صحیفے میں یہ بھی لکھا تھا کہ کہاں سب کمزوریوں کے باوجود عورت کی عزت کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ عورت کو دیوی کا درجہ حاصل تھا۔ اس کی وفاداری، شرافت، شرم و حیا کی رشی منی قسمیں کھاتے تھے، لیکن شراوستی کی وشائیں اور ناٹک میں اداکاری کرنے والی نکائیں اور سیاسی خدمات انجام دینے والی جاسوس عورتیں اور وشکینائیں بھی تو عورتیں ہی تھیں۔ اور اروشی نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا، کیوں اپنی اجن کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہو، خود کو بھیڑیوں کے پنجوں سے بچاؤ۔ عورتوں سے دوستی رکھنا ناممکن ہے کیونکہ ان کے دل بھیڑیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف گندھاری تھی، جس نیاپے اندھے منگیتر کی خاطر خود بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، اور انوسیا اس قدر وفا شعار تھی کہ اپنے پتی کو خود اپنی سوتن کے گھر پہنچانے کے لیے گئی تھی۔ اور کہیں پر یہ بھی لکھا تھا کہ پتی ورتا عورت کے لیے دوسرے آدمی سائے کے سمان ہے، اور منو مہاراج نے کہا تھا کہ جس جگہ عورتوں کی عزت کی جاتی ہے وہاں دیوتا خوشی سے رہتے ہیں۔ لیکن شکیا منی نے کہا تھا، عورت بیوقوف ہوتی ہے آنند، عورت حاسد ہوتی ہے آنند، عورت بد باطن ہوتی ہے آنند، عورت سے بچو، عورت سے بچو، ناری نرتی ہے، مجسمہ شر۔ ایک مرتبہ شکیا منی اپنے 1200 چیلوں سمیت اسی جیتون میں موجود تھے جو کہ جھیل کے اس پار نظر آ رہا تھا، اور راجا پرسین جیت نے ان کی دعوت کی تھی، اور آنند جو کہ کہیں باہر گیا تھا اس دعوت میں نہ پہنچ سکا تھا۔ خوبصورت آنند نے اپنا کشکول اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح سوچ میں ڈوبا شہر میں بھیک مانگنے کے لیے نکل گیا۔ اس کے لیے کشتری اور چنڈال سب برابر تھے، اور اسے اپنی نیک نامی کا بڑا خیال تھا، اور بڑے وقار کے ساتھ اس نے شہر کی پناہ کی خندق عبور کی اور شراوستی کے پھاٹک میں داخل ہوا، اور بھیک مانگتے مانگتے ایک مشہور رقاصہ کے دروازے پر پہنچا، اور رقاصہ کی لڑکی اس پر عاشق ہو گئی، اور اس نے ایسا جادو ڈالا کہ بیچارہ آنند
دکشنا لینا بھول کر سیدھے اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اور شاہی محل کی ایوان ضیافت میں بیٹھے بیٹھے شکیا منی کو علم ہوا کہ آنند بڑی آفت میں مبتلا ہے، اور انہوں نے دوسرے چیلے کو اس کی دستگیری کے لیے روانہ کیا۔ اور شکیا منی نے آنند سے کہا، میں اپنے پری نروان کے بعد چاہتا ہوں کہ تم سب سے میرے خاص چیلے بودھی ستو، مہاستو اور ارہت مکمل نجات حاصل کرنے کی بجائے آخری کلپوں میں دوبارہ پیدا ہونا منظور کر لو۔ تمام طالب علموں، عام آدمیوں، بادشاہوں، وزیروں، امیروں، پرم پچاریوں، حتیٰ کہ طوائفوں اور بیواؤں اور بدماشوں اور چوروں اور قصابوں اور بساطیوں کی صورت میں جنم لو، تاکہ تم ہر طبقے کے انسانوں میں گھل مل کر انہیں مکتی کا رستہ دکھلا سکو۔ صرف مرتے وقت اپنی اصلیت ظاہر کرنا، ورنہ بدعتی تمہیں ورغلائیں گے۔ اگر کوئی چیلا اپنے پہلے کلپ کی عادتوں کو ترک نہ کر سکا تو تم اس پر وہ اسرار منکشف کرنا جو کہ مجھ پر بودھی درخت کے نیچے کنول کے پھولوں کے درمیان ظاہر ہوئے تھے۔ آنند، ابھی جب اس لڑکی نے تم کو بہکایا، یہ محض اس جنم یا اس کلپ کا اتفاقی حادثہ نہ تھا، کئی کلپوں سے تم اس کی کشش میں مبتلا ہو، لیکن وہ پچھلے کلپوں کا بندھن اب ٹوٹ چکا ہے۔ تم اور وہ اب آزاد ہو۔ آزادی کا مقصد کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون آزاد ہے اور کون نہیں؟ گوتم نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ ہری شنکر، تم کو آزادی کی تلاش میں کیا ملا؟ آنند، جو اسرار تم پر منکشف ہوئے وہ تمہارے سوا کون جانے گا؟ ہم سب اپنے اپنے اسرار میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کر سکتے۔ شاہی خیمہ گاہ کی جانب سے جھانج اور شہنائی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی گھنگروں کی جھنکار سنائی دی جاتی تھی۔ 14ویں تاریخ کا چاند ڈولتا ڈولتا آشرم کے اوپر آ گیا اور اس کے اجالے میں پھلوں کی بیلوں سے ڈھکے ہوئے جھونپڑے انتہائی پرسکون نظر آ رہے تھے۔ اکا دکا چراغ جل رہے تھے۔ باقی طالب علم سو چکے تھے، صرف اب تک وہی جاگ رہا تھا۔ جانے اس سمن راجن کے پڑاؤ پر کیا ہو رہا ہوگا؟ روشنی، موسیقی اور رقص۔ اس نے اپنے ذہن میں چمپک کے تصور کو انہی 3 چیزوں سے وابستہ کر رکھا تھا: روشنی، موسیقی اور رقص۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور کندھے پر چادر اچھی طرح لپیٹ کر دبے پاؤں آشرم سے باہر نکلا اور مہوا کے باغ کی سمت روانہ ہو گیا۔ اس سمے وہ بڑی بھاری چوری کر رہا تھا اور اس چوری پر شدت سے مسرور تھا۔ اس کا سایہ زمین پر اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ اس کے پیروں کے نیچے خشک پتیاں زور زور سے کھڑکھڑا رہی تھیں۔ ایک گلہری اس کی آہٹ پر چونک کر تیزی سے بھاگی۔ ادھر ادھر دیکھتا ہوا کہ کوئی اسے پہچان نہ لے، وہ دھیرے دھیرے سے مہوے کے باغ میں داخل ہوا، جہاں مشلوں کی روشنی تیز ہو رہی تھی۔ وسط میں منڈپ ایسا بنا تھا جس کی ایک جانب سنگیت کار لڑکیاں سرمنڈل اور چتارے اور جھانج لیے بیٹھی تھیں۔ راج گھرانے کے مرد اور عورتیں چاروں اور جمے ہنسنے بولنے میں منہمک تھے۔ اودھیا کے لوگ رقص اور موسیقی میں اپنی مہارت کی وجہ سے سارے دیس میں مشہور تھے۔ اس مجمع میں ہر شخص کلاوند جان پڑتا تھا۔ دفتن، گوتم کی نظر اس بوڑھی خادمہ پر پڑی جس نے کل اسے ڈانٹا تھا۔ وہ ذرا گھبرا کر ایک خیمے کی آڑ میں ہو گیا۔ اگر کوئی اسے اس سمے دیکھ لے تو کیا ہو؟ وہ گوتم نیلمبر آشرم کا سب سے سعادت مند اور قابل طالب علم، مشہور لکھیک اور چترکار پرم پچاری، اس سمے چوروں اور آوارہ گردوں کی طرح ایک خیمے کے پیچھے چھپا لڑکیوں کو ناچتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ناچ، 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 چھایا پت کہکشاں پر اپسرائیں ناچ رہی تھی۔ مرگ گھٹ میں کالی رقصہ ہے، دل کے سنہرے ایوانوں میں شیونا چیتا ہے اور گوکل میں نٹور گردہاری۔ کیلاش پر اوما ناچتی ہے اور یہاں راپتی کے کنارے مہوا کے جھرمٹ میں خزاں کے چاند تلے وہ ناچ رہی ہے جیسے کوئی کمیاری چمپک کہتا ہے، کوئی چمپارنی، کوئی چمپاوتی۔ اس کے ہزاروں نام ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کے ان گنت روپ ہیں، اس کی اداسی، اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹ، اس کا دکھ، اس کا وراگ، اس کی مسرت، اس کی نفرت۔ یہ ایسے بھاؤ اور ایسے رس ہیں جنہیں بھرت منی میں بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کسی شلپ شاستر میں اس ناچ کا ذکر نہیں جو کہ میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ کسی نند کشور، کسی بھرت منی نے اپنی کتابوں میں اس کی مداوروں کا تذکرہ نہیں کیا، اس ناچ کے قوانین نہیں بنائے۔ یہ بڑی انوکھی راس لیلا ہے، یہ بڑا اتم شرنگار دس ہے۔ لڑکیاں سازوں پر چھایا راگ الاپ رہی ہیں۔ سبز طوطے پر سوار کامدیو اپنا پھولوں کا بان چلاتا ہے اور پراکرتی مایا بن جاتی ہے۔
شو کی تیسری آنکھ کے شعلے نے کادیو کو جلا کر بھسم کر دیا تھا، لیکن کام دیو تو اننت ہے، انسانوں کے دلوں میں موجود ہے، شیو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور وہ اس طرح ناچ رہی ہے مانو پاروتی نے دیوی اوشا کی بجائے اسی کو بھرت نٹیم کی تعلیم دی تھی۔ رقاص شہزادے ارجن نے آسام کی چتر نگدا اور دکشن کی راجکماری اترا کی جگہ اس کو اپنا شاگرد بنایا تھا، اور جو سفید ساڑی پہنے کمدل نسوک کا تہوار منا رہی ہے، اس نے بالوں میں کیسر کے پھول اڑس رکھے ہیں، اس کے جوڑے کو رتنا جلی نے ڈھانپا ہوا ہے، اس کے گلے میں وجنتی مالا ہے جس کے صدف اور یاقوت، زمرد اور نیلم اور ہیرے چاندی میں جلملاتے ہیں، اس کے گلے کی مکٹاولی اور شیکر ہار اور سفید موتیوں کی سدھ ایکاولی کی چھوٹ اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے، اس کے کانوں میں کرن پھول ہیں، اس کے کنول ایسے پیروں میں پدما جگمگا رہے ہیں، اس کے ماتھے پر طلائی سیس پھول سجا ہے، وہ 16 سنگھار کیے اپسرا شردوتی کی طرح خزان کے چاند تلے ناچتی ہے، سارا شراوستی، سارا ایودھیا، سارا قسم پورا، سارا جو بدھ دیو کاتک پورنماشی منا رہا ہے، اور شیو نے آنکھ کھولی ہے، خزان جو کہ شیو کے جسم کی معنی زرد ہے، شیو بھبوت رمائے ہاتھی کی کھال پہنے لیٹا ہے، اس کی جٹاؤں سے گنگا بہہ رہی ہے، اس کے ماتھے پر ہلال جگمگاتا ہے، وہ بہت کم کم ہنستا ہے۔ چترم سا گزرنے کے بعد وشنو اپنی گہری نیند سے جاگا ہے، وشنو جو کہ انت المحدود و عقل کا مظہر شیش ناگ کی پیٹھ پر پڑا سوتا تھا، وشنو پیتمر جو کہ خلا کو نگل چکا ہے، جو کہ ساری کائنات کا زہر حلال پی چکا ہے، انت پر بیٹھا وہ زمان و مکان کی قید سے بلند ہے، اور وشنو اپنی ڈمرو بجا رہا ہے، اور زمان و مکان اس کی ڈمرو کی آواز پر لرز رہے ہیں، اور سب ساروں پر چاند کی روشنی برس رہی ہے، اور چاندی فضا میں کھل گئی ہے، اور جب دنیا احساس اور چھونے اور دیکھنے اور تجربہ کرنے کی دنیا اس قدر دلکش ہے تو اس میں مرگ ترچنا کا کیا دخل؟ یہ سب اصلیت ہے، زندگی سب سے بڑی اصلیت ہے، تخلیق سب سے بڑی حقیقت ہے، تخلیق عظیم ہے، شکتنی کی تقدیس کرو جو کہ تخلیق کرتی ہے، دیوی کی تقدیس کرو جو کہ ماں ہے، ماں، اوما، گوری، لکشمی، جس کا دوسرا نام آشا ہے، جس کا دوسرا نام کملا ہے، جس کے تصور کی تشکیل کنول کے پھولوں نے کی، وہ چمپا کے پھول کی طرح معطر ہے، وہ ماں ہے، جیسے کہ زمین ماں ہے، جیسے ندی ماں ہے، ماں الواحی ہے، عورت الواحی ہے، کیونکہ ماں ہے، چمپک الواحی ہے، اس کی حمد کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، وہ اس خنک زرد گھاس، اس ہری زمین کی دیوی ہے، ابدی ماں اور ابدی رفیق، میری بہت پرانی ساتھی ہے، کیا میں اس کو نہیں جانتا؟ رگ وید میں لکھا ہے کہ میاں بیوی وہ ہیں جو کہ ذہنی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، کیا کبھی ایسا ہوگا کسے وہ ارتھ میں بٹھلا کر اپنی دلہن کی طرح اپنے گھر لے جاؤں گا؟ مجمع چونک اٹھا، ایک نوجوان خیمے کے پیچھے سے نکلا، مٹم میں آ کر اس نے جھک کر گھنگرو باندھے اور اپنی سفید چادر ایک طرف پھینک کر اننت تانڈو ناچتا سامنے آ گیا، مجمع مسحور ہو کر اس کا رقص دیکھتا رہا، لگتا تھا جیسے نٹراج نے اپنا فن اسے خود سکھلایا ہے اور وہ خود ہی نٹراج ہے، چمپک ناچتے ناچتے رک گئی، اس نے رقاص کو اچنبے سے دیکھا، مردنگ زور زور سے بجتی رہی، سن تانڈو واجتا ہوا وہ منڈپ کے وسط میں آ گیا، اس نے شوکی مانند رقص کے 108 مختلف مظاہرے کیے، اس نے 8 رس دکھلائے، یہ وشنو کا سر نگارس ہے، یہ اندر کا ویرس ہے، یہ یم کا کرونا ہے، یہ رورا کا رو رس ہے، یہ کال کا بھیانک رس ہے، یہ گندھرو کا ابت رس ہے، یہ شانت رس ہے، یہ شوک کا رس ہے، اس کی زاروں میں کائنات کا سارا عمل ارتقاء مضمر ہے، اس کی زبان سارا اظہار ہے، اس کا لباس چاند اور ستارے ہیں، شو جو کہ جسم تان ہے اور مجمع سنگیت جو کہ افاقی لے کا مظہر ہے، مادر کائنات اوما ہماوتی کو کیلاش کے سب سے اونچے تخت پر بٹھلا کر نٹراج اس کا قیاس منے ناچتا ہے، سرسوتی وینا بجا رہی ہے، اندر بانسری برمہا جھانجھ بجاتا ہے، لکشمی گاتی ہے اور وشنو مردنگم بجا رہا ہے، سارے دیوتا اور گندھرو اور سدھ اور ودھیا دھر آس پاس کھڑے ہیں، یہ شام کا سمے ہے،
سندھیا کا رقص ہے۔ چمپک اپنی جگہ سے اٹھی اور ناچتے ہوئے اس کے برابر ہو گئی۔ ان دونوں نے مل کر اوتا مانڈا شروع کر دیا۔ وہ گوری تھی اور شنکر کے ساتھ رقصا تھی۔ چاندنی کھلے میدانوں پر نغمہ ریز تھی اور چاندی کے رنگ کے بال ندی پر تیر رہے تھے اور چاندی کے رنگ کے سارس پروں پہ چونچ چھپائے بلور پر سو رہے تھے اور کاتک کا پورا چاند پھولوں کے اوپر سے جھانکتا تھا۔ مگر وہ رات بھی ختم ہوئی اور تہوار منانے والوں کا ہنگامہ کم ہوا اور ان کے گیتوں اور گھنگرو کی آوازیں مدھم پڑ گئی اور پو پھٹنے سمے تک شاہی خیمہ گاہ پر خاموشی چھا گئی اور منڈپ میں پھولوں کے چند گجرے اور کلیوں کے سے انبار بکھرے پڑے رہ گئے۔ صبح ہوئی۔ حالیہ کی چوٹیوں پر دھند تیر رہی تھی۔ تالابوں میں سرخ کنول کھل گئے تھے۔ گاؤں کی سڑک پر جاتی ہوئی گوالنوں کی رنگین گگریاں دھوپ میں جگمگا رہی تھی۔ مہوا کے پیلے پھولوں پر منڈلاتی ہوئی مدھوکر شہد کی مکھی اس کے کانوں میں بھن بھن آکی اور جب سورج کی تیز کرنیں اس کے پپوٹوں میں گھسی تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور اس نے اپنے آپ کو تالاب کی شکستہ سیڑھیوں پر لیٹا ہوا پایا۔ اس نے گھبرا کر چاروں اور دیکھا۔ وہ کہاں تھا اور یہ سب کیا تھا؟ اس نے دماغ پر بہت زور ڈالنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ چمپک 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 سارے وقت مدھو صرف یہی بنبناتی رہی تھی۔ وہ اطمینان سے انگڑائی لے کر اٹھا اور دوسری انگڑائی لے کر پھر سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ دفتن اس کی نظر مہوا کے جھنڈ پر پڑی جو کہ سنسان پڑا تھا۔ یہ جگہ جہاں ساری دنیا کی رونقیں سمٹ آئی تھی اس وقت بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ ایک ہرن درخت کے پیچھے سے بھاگا، چند گلہریاں بیل کے پھل کترتی رہی۔ ہرے طوطوں کی ایک ڈار شاخ پر سے اٹھ گئی۔ جنگل خاموش پڑا رہا۔ وہ حیران و پریشان وہیں بیٹھا تھا۔ پھر اسے رفتہ رفتہ بہت دھندلے خواب کی طرح یاد آیا۔ اس جگہ رات بھر پہلے شاہی خیمہ گاہ تھی اور اس میں وہ منڈپ کے نیچے رات کے تک ناچا تھا۔ وہ سب ناچے تھے اور جب ناچتے ناچتے وہ تھک گیا تو راجن نے اسے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور اس نے راجن کے ساتھ خوب جھی بھر کر مدرا پی تھی اور وہ بھنا ہوا ماंس کھایا تھا اور زرنگار چھتر کے نیچے اطلسی مسندر پہ بیٹھا تھا اور اس محفل رنگ و بو میں اس کی نظریں برابر چمپک کی متلاشی تھی۔ لیکن وہ رقص ختم ہونے کے ساتھ ہی شہزادیوں کے ساتھ زنان خانے کی طرف چلی گئی تھی اور اس کے انتظار میں وہ پھو پھٹ رہے سمے تک وہاں بیٹھا رہا۔ جب وہ منڈپ سے باہر نکل کر لڑکھڑاتا ہوا آشرم کی طرف لوٹ رہا تھا اس وقت اسے نیند کا جھونکا آیا تھا اور وہ تالاب کے کنارے پڑ کر سو گیا تھا اور صبح صبح کوچ کا نکارا بجا تھا اور خیمے اٹھا دیے گئے تھے اور جب شاہی قافلہ کھیدا کے لیے روانہ ہو رہا تھا اس وقت چمپک نرملا کے ساتھ تالاب کے کنارے سے گزری تھی اور نرملا نے اسے کہا تھا، کیسا انوکھا برمن ہے، پرسوں تم سے چترکاری کے متعلق بحث کر رہا تھا، رات کو نٹراج کی طرح ناچا اور اس وقت بچوں کی طرح پڑا سوتا ہے۔ جانے سے پہلے آواز سے جگا کر پرنام تو کر لیں۔ چمپک چند لمحوں کے لیے خاموش گمسن کھڑی رہی تھی اور پھر اس نے جواب دیا تھا، نہیں، کیونکہ جو جاگتا ہے اسے ایک دن نیند آ جاتی ہے اور جو سوتا ہے وہ ایک روز جاگ اٹھتا ہے۔ ان لوگوں کی طرف دیکھو جو کہ مسلسل جاگتے رہتے ہیں۔ اور اب مہوے کے باغ میں مکمل سناٹا تھا۔ وہ تالاب کی سیڑھیوں پہ بیٹھا سوچتا رہا۔ اس ایک رات میں وہ دفتن کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس نے دل کی کائنات کی سیاحت کی تھی۔ اس نے مایا کا تجربہ کیا تھا اور وہ اس تجربے سے غیر مطمئن نہیں تھا۔ لیکن یہ کیسا عجیب احساس تھا جسے شیوا کی بجائے زندگی کا سارا ہلاہل اس نے خود پی لیا ہو۔ یہ کیسا انوکھا تجربہ تھا۔ اس کی شرط تو اس نے کپل سے نہیں لگائی تھی اور ہری شنکر تو کہیں ہزاروں میل کے فاصلے پر کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ دوڑتا ہوا جائے اور شاہی قافلے سے جا ملے۔ راجن کا ایک حقیر کہار بن کر ان لوگوں کے ساتھ چلی، اس لڑکی کے پیچھے پیچھے افق کے دوسرے کنارے تک پہنچ جائے۔ لیکن وہ تو اس سے چلتے وقت مل کر بھی نہیں گئی۔ اس نے اسے قریب آ کر جگایا تک نہیں۔ چنانچہ وہ مجھ سے ایک بات کہے بغیر ہی چلی گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے بڑی طمانینت محسوس ہوئی۔ اس کا یہ احساس شدید ہو گیا کہ وہ اس سے الگ نہیں، اس کے وجود میں شامل ہے۔ اسے مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو مجھ سے ہر سمے باتیں کرتی رہتی ہے، مگر یہ بھی غلط ہے۔ بکواس، میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ میں مایا کے فریب میں اچھی طرح مبتلا ہو چکا ہوں۔ وہ مجھ سے الگ ہے، بہت دور ہے۔ بھلا میں کہاں اور وہ کہاں؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ بہت اچھا، اس نے تالاب کی سیڑھی پر سے اٹھتے ہوئے کہا،
یہیں اس روز وہ بیٹھی تھی، تم اپنے کروفر کے ساتھ ہاتھیوں کے شکار کے لیے روانہ ہو چکی اور زندگی تمہارے بنا بھی گزر سکتی ہے۔ آشرم کے راستے پر چلتے ہوئے اسے یاد آیا کہ اس کی تعلیم کا آخری سال ہے۔ عنقریب اس کا باپ اسے گھر لے جانے کے لیے آئے گا۔ گرو اسے رخصت کرتے وقت اپنی نصیحت دہرائیں گے، وہی الفاظ دہرائیں گے جو کہ ہر فارغ التحصیل طالب علم کے سامنے صدیوں سے دہرائے جا رہے تھے، سچ بول اور دھرم کا دھرم۔ آشرم کے سارے لڑکے اس کے عمر بھر کے ساتھی اسے گھاٹ تک پہنچانے جائیں گے۔ فضیلت کی پگڑی باندھ کر وہ آنکھوں میں پہلی بار انجن لگائے گا، کانوں میں منی کنڈل پہنے گا، کیسری لباس کے ساتھ کندھوں پر اونی کمبل ڈال کر، پیروں میں جوتی پہن کر، بالوں میں سیہی کے کانٹوں سے بنی کنگھی اڑاسے چھتری لگائے وہ شان سے شراوستی کی سڑکوں پر نکلے گا، ودھیا اور پاٹلی پتر کے درباروں میں جائے گا، وہ پروہت کے مسندوں پر بیٹھے گا، حکومت کے منتری منڈل میں شامل ہوگا، جبکہ پجاری مورکھ لڑکے مگدھ کے کسی اجاڑ وشد خیز و بہار میں سر گٹائے بیٹھی شکیا منی کے بتلائے ہوئے نروان کے حصول میں جٹی ہوگی۔ اگر وہ اپنے ذہن پر اس قدر غرور کر سکتی ہے تو کیا میں اپنے رتبے پر نازا نہیں ہوں؟ اور خالی مصوری اور سنگ تراشی میں کیا رکھا ہے؟ میں ستارہ در بنوں گا، میں قوانین بناؤں گا، منو کپل اور جیمنی میرے گرد کو نہیں پہنچ سکتے، میں ذہن کو دنیا تہوالہ کر کے رکھ دوں گا، علم میرا ہے، گنیش کا قلم میرا ہے، اگر چمپک میری نہیں ہو سکتی تو کیا اندھیرا ہو گیا؟ سرسوتی تو میری ہے، مجھے کبھی بھی اس طرح چھوڑ کر نہیں جائے گی، اور چمپک میں رکھا ہی کیا ہے؟ خوبصورت تو دنیا میں ہزاروں لڑکیاں ہیں، نرملا کتنی خوبصورت تھی، چمپک اگر غور سے دیکھ جائے تو تم ایسی بھی حسین نہیں، اس کی شکل کیسی تھی بھلا؟ اس نے غصے سے چلتے چلتے 3-4 کنکروں کو ٹھوکر لگائی۔ میں نے کم سے کم یہ تو طے ہی کر لیا ہے کہ تمہاری تصویر ہرگز نہیں بناؤں گا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتا، میں تو اس کی شکل بھی بھولتا جا رہا ہوں۔ شکل میکس ہیولے ہیں، میرے دل کے اندر جو روپ محفوظ ہے اسے صرف وشواکرمن پہچان سکتا ہے۔ وہ اپنی کٹی میں داخل ہوا، پھر باہر نکل آیا اور ادھر ادھر گھوما پھرا۔ آشرم کے لڑکوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کسی نے اس سے پوچھا، کل رات سے نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ تو اس نے رکھائی سے ان کی بات ٹال دی۔ اکھلیش سے اس نے جھوٹ بولا تھا کہ ندی کے کنارے تپسیا کر رہا تھا۔ عمر میں پہلی بار اس نے جھوٹ بولا تھا، اور اب اسے سارے جھوٹ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس نے سندھیا نہیں کی، نہ گرو کے درشن کے لیے گیا، آشرم کے کنجوں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ میں اس کی تصویر ہرگز نہیں بناؤں گا، میں پریتما کا ریک ہوں، فن پارے کو زندگی کے سارے رشتوں سے بلندتر ہونا چاہیے، اس نے بار بار دل میں دہرایا۔ لیکن بالآخر اس سے رہا نہ گیا، وہ کلاکار تھا اور تخلیق کی لگن اسے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ دوسرے روز صبح سویرے وہ اپنا تصویر کشی اور مجسمہ سازی کا سامان لے کر مہوے کے باغ کی سمت روانہ ہو گیا۔ تالاب کے کنارے بیٹھ کے اس نے گرو پیسہ اور سرخ رنگ تیار کر لیا، نیل کی پڑیاں مٹی کے کٹورے میں گھول دی، ہلدی اور کیسر سے زرد اور زعفرانی رنگ تیار کیے، دوسرے رنگوں کے لیے جڑی بوٹیاں ابالی اور سفید چین پٹا سامنے پھیلا کر تصویر بنانے بیٹھ گیا۔ مگر روپ اور روپ کی کشمکش نے پھر اس کا قلم روک لیا۔ میں کیا بناؤں؟ پھر اس نے سوچا کہ معنی کا کوئی مقام نہیں ہوتا، ایک ہی معنی کو مختلف علامتوں کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان علامتوں کو مختلف مقامات سمجھا جا سکتا ہے، ان کی وجہ سے معنی محدود نہیں ہو جاتے۔ تصویر رنگ نہیں، مصور کی روح ہے، دیکھنے والوں کی آنکھیں ہیں جنہوں نے اس کا اشارہ سمجھ لیا ہے۔ رنگے ناودیات چترم، آنکھ صرف رنگ دیکھتی ہے جو کہ سطح پر موجود ہے، جس طرح شاعری محض زبان ہے جسے حس نے تحریک دی ہے، جس کا کوئی مقام نہیں، حس تجربہ حس میں موجود ہے۔ اسے یاد آیا، ویدانت والے کہتے ہیں ذات متعلق اموارت ہے جس کی کوئی شکل نہیں، جو کہ ادراک سے باہر ہے، وہ ذہنی تصور یا خیال بھی نہیں، اس لیے ویدانت والوں کے نزدیک فن کا تصور اپار برہما یا کمتر درجے کی عالمت سے آگے نہیں بڑھتا۔ برہما ایشور ایسی ذات ہے جسے شکل سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، اور اس تصویر کا اصل مخرج روشنی ہے، اس کی اصل حیت یا سروپ مختلف چیزوں کی حیت ہے، وشواروپ۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ خیال محض علامت کے ذریعے ہی دیکھنے والوں تک پہنچایا جا سکتا تھا،
سرائے چترکار اور نفاد کم سے کم اس بات پر متفق تھے، اسی نظریے نے اصنام پرستی کی ترویج شروع کی تھی۔ مگر خیال سے علیحدہ گوتم نے سوچا، زندہ ہستی تو بذات خود زندگی ہے، علامت نہیں۔ اس کی طرف کشش جذبات پر مبنی ہے۔ پھر کلاکار خالص خیال کو کس طرح پیش کرے؟ اس کا رویہ تو خیر جانبدار نہیں رہ پائے گا۔ دھیان، جو کہ کلاکار کا اصل فن ہے، سالم نہیں رہ سکتا۔ خالص حیت، شے کا تصور جو کہ خود شے ہے، اصل دھیان ہے۔ شے کی شخصی کیفیت کو کس طرح نظر انداز کیا جائے؟ حقیقت زندگی سے آنکھیں نہیں چرایا جا سکتی۔ اسی طرح تالاب کے کنارے بیٹھے بیٹھے اس نے حیت سے تصویریں بنائی اور بگاڑ دی۔ سرخ مٹی سے بہت سی مورتیاں گھڑی اور توڑ ڈالی۔ آشرم کے لڑکوں میں کانا پھوسی شروع ہوئی۔ یہ گوتم کچھ باولا ہوتا جا رہا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ اکھلیش نے غصے سے کہا۔ نہیں، گوتم باولا نہیں ہوا، اس پر ایک استری کی دھن سوار ہے۔ ایسی شرمناک بات آج تک اس آشرم میں کبھی ہوئی تھی؟ کالکار بنتا ہے اور خیال کی بجائے روپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ شہر کی شتر شالاؤں میں چمگوئیاں ہو رہی تھی۔ گوتم نیلمبر کیا اب ناگرک فیشنیبل پورٹریٹ پینٹنگ مصوری کرے گا؟ سنا ہے کہ اس نے اودھیا کی کماری چمپک کی تصویر بنائی ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہی سنا ہے۔ چترکاروں کی منڈلی کے پرمکھ نے اظہار خیال کیا۔ اب وہ پریتما کا ریک نہیں رہا۔ گوتم تصویریں اور مجسمے بناتا رہا۔ اس نے آشرم کی زرد دیواروں پر مٹی اور برادہ اور چونا پھیر کر گہرے رنگوں کے خطوط بنائے۔ اس نے سرخ مٹی کی مورتیاں ڈھالیں۔ اب تک جو تختیاں سینکی جاتی تھیں ان پر زیادہ تر مابعد لطبیات کی علامتوں کے نقوش ابھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ترشول اور زندگی کا درخت اور زمین کے کول اور دنیا کے پہیے اور کول کے سنگھاسن اور آگ کے ستون۔ گوتم نیلمبر کی تختیوں پر گاؤں کے مناظر تھے، عورتیں، بیل، پتے، گائیں، پھولوں کے نمونے، کسان لڑکے۔ ان نقوش میں قوت تھی اور زندگی کی سرخی اور تپش۔ ماورائے حیات کی بجائے یہ اصل حیات تھی، یہ زمین کی اپنی تخلیق تھی۔ پھر ایک دن اس نے سدرشن یکمشی کا مجسمہ مکمل کر لیا۔ سدرشن یکشی جو کہ قدم کی ڈالی جھکائے درخت کے تنے سے لگی کھڑی تھی۔ شہر کے فنکاروں نے اسے دیکھ کر سراہا۔ چترشالاؤں اور مندروں میں اسے ناپسند کیا گیا۔ عوام جن میں فن کا ذوق عام تھا اسے دیکھ کر خاموش رہے۔ نقادوں نے گہری نظروں سے اس کو جانچا، لیکن گوتم کی تعریف کسی نے نہیں کی۔ سب کو اچنبھا تھا۔ فنکاروں اور ذہن پرستوں کے حلقوں میں اس کے متعلق زوردار بحثیں چھڑ گئی۔ گوتم خاموشی سے سب کی سنتا رہا، خود کچھ نہ بولا۔ وہ فلسفے کا رستہ چھوڑ چکا تھا، اس لیے یہ نہ بتا سکا کہ خالص جمالیاتی تجربہ دراصل کیا شے ہے، کس طرح حاصل ہوتا ہے، کس طرح دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ روپ اور اروپ، بھاؤ اور ابھاؤ کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنے والا کون تھا؟ یہ تو مخص یہ چاہتا تھا کہ انسانوں کے انکسار کے پتھر میں مقید کر لے۔ انسان جیسے وہ ہیں، ویدانت کے پرستار کی حیثیت سے۔ اس نے سوچا کہ خالص جمالیاتی تجربہ غیر متعلق آنند ہے، بجلی کی طرح ہے، اکھنڈ ہے، اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، خود ظاہر ہوتا ہے، یعنی سوپر آکاش ہے۔ جس طرح کہ فنکار کا تصور وشوا کرمن کے تصور میں شامل ہے، اسی طرح دیکھنے والا آتم یا خودی میں شامل ہے، جو ہما وقت دیکھتا ہے اور جس کا سروپ ساری کائنات کا منظر ہے۔ وشوا روپ، روپم روپم پرتی روپ۔ جمالیاتی لگن کا مکمل نمونہ وہ ہے جو کہ دنیا کی تصویر کو مخص خودی سمجھتا ہے، جو کہ خودی کی سطح پر بنائی گئی ہے۔ یہ وہی خالص وجود ہے، خالص ادراک اور خالص حیات، دل کا نگار خانہ، جہاں کی ساری تصویریں موجود ہیں، سارے تخیل موجود ہیں، جہاں پہنچ کر ساری شعبیں ایک ہو جاتی ہیں، جہاں مختلف رنگین شیشوں میں سے ایک ہی روشنی گزرتی ہے، اور ہر شے جو کہ ڈھنگ سے بنائی گئی ہے اور سچائی سے بنائی گئی ہے، مکمل فن پارہ ہے۔ اور فنکار اور دیکھنے والے دونوں کے لیے ہی یہ ایک ہی مارگ ہے، اور سمجھنے والے ودوان پر بدھ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ سدرن یکشی کی تخلیق کے ساتھ ہی سنگ تراشی کا ایک نیا مدرسہ شروع ہوا۔ سنگ تراش کا فن خالص دنیاوی بنا۔ ان مجسموں میں شدید حقیقت پسندی تھی۔ یہ قدم اور پاتلی کے درختوں کی پریاں،
اندر لوگ کی دیو ملائیں دراصل ایودھیا اور شراوستی کی امیر شادیاں تھیں، گاؤں کی کسان لڑکیاں تھیں جو کہ دراصل زندگی میں پنکھڑ پر پانی بھرنے جاتی تھی، ساون گاتی تھی، کھیتوں کی نرائی کرتی تھی۔ سدرشن یکشی کمر پر سے بل کھائے ہوئے انداز میں کھڑی تھی، اس کی باہیں گداز تھی، آنکھیں بہت بڑی بڑی، اس کا جسم بہت مضبوط اور سڈول تھا۔ یہ خطوط اور حجم کے توازن، شانت اور لوچ اور حرکت کے احساس کا مکمل امتزاج تھا۔ اس انداز میں جان تھی اور حرکت اور قوت اور آزادی اور زندگی اور اطمینان کی شدید کیفیت۔ یہاں قید نہیں تھی، بندھن نہیں تھا۔ کلاکار کو بالآخر قید سے آزادی ملی تھی۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کیا بنائے گا۔ اب سنگ تراش راہب نہیں رہا تھا۔ اس نے خوبصورت، تندرست، مسکراتی ہوئی عورتوں اور مردوں کے پیکر تراشے۔ عورتیں جو دل آویز کاہلی اور اساشے کے احساس کے ساتھ کھڑی تھیں یا بیٹھی تھیں، ان کے چہروں پر افسردگی کہیں نہیں تھی، چہرے جو کہ سوچ میں ڈوبے مسکرا رہے تھے۔ یہ بہت حقیقی، بہت اصل، بہت واقعاتی دنیا تھی، دنیا جو کہ آس پاس چاروں اور دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور کلاکار جس کی شکتی اسے سرسوتی کا چہیتا بناتی تھی، سکون سے زندہ رہنے کا خواہاں تھا۔ ایک روز گوتم اپنی چند نئی تصویریں لے کر کملیشور کے نگار خانے میں پہنچ گیا۔ وہاں حسب معمول اس کے عسرے دوستوں اور مخالفوں کا مجمع موجود تھا۔ اس گروہ میں اسے چند لپی کار رپورٹر اور پتی ودک بھی نظر آئے، اور اسے ذرا تعجب ہوا۔ یہ سب ایک زمانے میں سیاست پر گفتگو کرنے کے لیے اس کٹیا میں جمع ہوا کرتے تھے۔ سب لوگ چپ چاپ کسی گہری فکر اور سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر خاموش رہے۔ وہ چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور نیچے بازار کی چہل پہل کو دیکھنے لگا۔ تم کو نہیں معلوم؟ کملیشور نے بالآخر بات شروع کی۔ کیا؟ گوتم نے پوچھا۔ تم نے کچھ بھی نہیں سنا؟ آخر کس دنیا میں رہتی ہو؟ کیا ہوا؟ بتاؤ تو۔ باہر کسی نے کنڈی کھڑکائی اور اکھلیش داخل ہوا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور اس کے پیر گرد آلود تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کہیں دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ بھائیو، اپنا اپنا سامان سمیٹو اور فوراً یہاں سے بھاگ نکلو۔ کیوں، کیا ہوا؟ گوتم نے سوال کیا۔ مگدھ میں لڑائی چھڑ چکی ہے بھائی گوتم۔ چندر گپت کی فوجیں سارے دیس پر قبضہ کرتی ہوئی اس طرف آ رہی ہیں۔ اب یہاں ہل چل جائیں گے۔ میدانوں میں سبرامنیا جنگ کے دیوتاؤں نے اپنا رقص کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب تمہارا وقت ختم ہوا۔ موت جنگ کا نکارہ بجاتی تمہارے تعاقب میں آ رہی ہے، موت جو کہ روپ اور اروپ، بھاؤ اور ابھاؤ کے جھگڑوں کو مٹا دیتی ہے۔ اکھلیش تھک کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، راجن، کھیت اسے واپس آ رہے تھے جب وشنو گپتا کے سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ سب کے سب مارے گئے؟ سب کے سب؟ گوتم نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، سنا ہے کہ شہزادیاں ندی تیر کر پنجالوں کے علاقے کی اور نکل گئی، مگر سپاہی نا کے تعاقب میں ہیں۔ کہے چمپک بھی ماری گئی ہوگی؟ وہ کون ہے؟ اکھلیش نے آنکھ کھول کر بڑی بے رحم آواز میں کہا۔ جنگ میں انسان نہیں رہتے، صرف نام رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جاتے ہو بھائی اکھلیش؟ میں لڑنے جاتا ہوں، مگر شاید تم نہیں لڑو گے، کیونکہ تم اہنسا کے قائل ہو چکے ہو۔ اس نے اپنی چپلوں سے گرد چاڑی اور اسی سکون سے باہر نکل گیا۔ جنگ، امن، خون ریزی، اہنسا؟ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کملیشور کو مخاطب کیا، مجھے کوئی بتاؤ، تم سب کلاکار اور عالم جو یہاں موجود ہو، بتاؤ کس وقت لڑا جائے، کس وقت نہیں؟ کوئی ہری شنکر سے یہ پوچھنے جاؤ جیو ہتیا کس سمے جائز ہے، کب ناجائز؟ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ بھائیو، مجھے ننند راجا سے کوئی دلچسپی نہیں، میں وشنو گپتا کو نہیں جانتا، چندر گپت سے میرا کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ سب مل کر مجھے اپنی لڑائی میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ لیکن مجھے بھی دوسروں کو مارنا پڑے گا۔ مجھے تو ان سب کی جانیں پیاری ہیں، میں خود بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں اب کیا کروں گا؟ کھڑکی کے پٹ سے سر لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اسی اثنا میں لوگ جو نگار خانے میں موجود تھے اپنے اپنے جوتے پہن کر باہر نکلنے لگے۔ ان کے جانے کی آہٹ پر گوتم نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کمرہ سنسان پڑا ہے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے برآمدے تک بھاگا اور زوروں زور سے چلانے لگا، ارے اپنی اپنی مورتیاں چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ یہ ٹوٹ جائیں گی بھائیو بھائیو! لیکن دفتر نیچے بازار میں شور قیامت بلند ہوا۔ شہر پر جنگی رتھوں اور ہاتھیوں کی یلغار شروع ہو چکی تھی۔
پل کی پل سارا بازار میں تبدیل ہو چکا تھا، دھول اور ہاتھیوں کی چنگاڑ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں اور ڈھالوں کی جھنکار اور عورتوں اور بچوں کے رونے اور چیخنے کی صداؤں کے خوفناک بھنور میں اس کی اپنی آواز ڈوب کر رہ گئی۔